مومنین سے معتبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ماسٹر امداد علی کربلائی مرحوم ابن رجب علی مرحوم کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجہید و نلقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عزیزان ایمان، بزرگان ملت، برادران عزیز، محترم لائق سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، ردائے زہرا کے غمخوار اور حسین مظلوم کربلا کے سوگوار، میرے عزیزوں، بھیا ایک بار مائک صحیح کر کے چھوڑ دو، ایک بار دیکھ لو 1-2 منٹ میں کتنی جلدی سیٹ کر پا رہے ہو۔ یہ کام پہلے کا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے ہمسن اور میرے کمسن، قبل اس کے کہ بیان کا آغاز کروں، تھوڑی آواز سلو کرو، تھوڑی سی سلو، کہ میرے لیے باعث فخر، باعث افتخار، باعث مسرت ہے کہ میرے محسن، میرے شفیق، میرے باپ کی حیثیت رکھنے والے محترم جناب ظفر الحسن صاحب قبلہ کی موجودگی، اور یقیناً باعث افتخار جلال پور کا یہ سورج پوری دنیا میں روشنی کر رہا ہے اور روشنی پھیلا رہا ہے۔ یقین مانیے میں یہ کہنے کا اس منبر سے حقدار ہوں کہ جب ظفر الحسن جیسا خطیب سورج طلوع ہوتا ہے، جلال پور کے آسمان سے جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو بنی امیہ اور بنی عباس کے خانوں میں نکلنے والے ناگ اپنے اپنے گھرانوں میں واویلا کی صدا مچا دیا کرتے ہیں۔ ایک ایسا خطیب میرے بیچ میں ہے جو منبر پر ہو تو الگ رتبہ ہے، فرش پہ ہو تو الگ جگہ ہے۔ بہرحال انہیں دیکھ کر مولا کی ایک حدیث یاد آئی کہ مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ کوشش کرو کہ شخص بن کر مت جیو، بلکہ شخصیت بن کر جیو۔ بولنے والے لوگ بیٹھے ہیں، اہل قلم بیٹھے ہیں، اہل زبان بیٹھے ہیں، اہل ادب بیٹھے ہیں، اہل محقق بیٹھے ہیں، علم کی میدان میں اپنے گھوڑے دوڑانے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی کوئی اوقات میری کوئی اوقات اور کوئی بساطی ہی آپ کے سامنے نہ ہو، مگر یہ آل محمد کا کرم ہے خدا کی قسم کہ کبھی کبھی بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن وہ گھرانہ لٹوروں کا اور ہوگا، مکاروں کا اور ہوگا، جہاں پتہ ہی نہ ہو کہ بزرگ کسے کہتے ہیں اور بوڑھا کسے کہتے ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا اگر آپ سمٹ جائیں گے اور سامنے آ جائیں گے تو باقاعدہ طریقے سے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے بہت جلدی، کیونکہ 35 سے 40 منٹ کے اندر
ایک مکمل بات کوئی ایک چھوٹے سے موضوع پر پہنچا دوں گا، اور انشاءاللہ آج رات کو میں یہ کہنے کا حقدار ہوں کہ پورے پوروانچل کے جو پروگرام پوری ذمہ داری سر پہ اٹھائے ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ رات کو 2-3 جملے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے نچھاور کروں، اور آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے کرم بطور اصلاح مجھے سننے کے لیے وہاں پہ آپ تشریف لائیں۔ ایک بار مومنین کی صحت اور سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں تو آغاز مجلس ہو۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے ہمسن اور میرے کم سن، پروردگار عالم قرآن جیسی عظیم کتاب، محترم کتاب، مکرم کتاب، عزتوں والی کتاب، برکتوں والی کتاب، ایک ایسی کتاب کہ جسے انسان اگر صحیح سے پڑھنے کی کوشش کرے تو کم سے کم ایمان کے درجے پہ سلمان بنتا ہے۔ ایک ایسی کتاب کہ جسے اللہ نے گارنٹی لی اور کہا ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسے تا قیامت تک باقی رکھیں گے۔ تو ہمارے یہاں ایک کہاوت بنی کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، کیونکہ گارنٹی مسجد کے ملا نے نہیں لی، کائنات کے اللہ نے لی ہے، اور گارنٹی کیسی ہے کہ میں اسے باقی رکھوں گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کیا رشتہ ہے حسین کا اور قرآن کا؟ خطیب کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، چاہے شیروانی میں ہو، چاہے ٹوپی میں ہو، چاہے کرتے پیجامے میں ہو، چاہے 14 میٹر کے امامے میں ہو، چاہے 5 میٹر کے امامے میں ہو، کسی حال میں خطیب ہو، وہ ممبر پر آئے گا تو سب سے پہلے یا حدیث پڑھے گا یا قرآن پڑھے گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہیں پہ مجھے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مطلب سمجھ میں آیا۔ نہیں سمجھے؟ قرآن نے حسین پڑھا، حسین نے نیزے سے قرآن پڑھا۔ ارے الگ زاویے کا خطیب ہوں۔ حسین کو سمجھنا ہو تو حسین نے قرآن پڑھنے کے لیے بتایا کہ اگر تم حق بیانی پہ پڑھ رہے ہو قرآن تو فرق نہیں پڑتا، تن کربلا میں ہو، سر نیزے پر ہو، پھر بھی بولتا ہے۔ بولا کہ نہیں بولا؟ کون کہتا ہے؟ قبلہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ صرف غریب کا سر بولا؟ نہیں، اگر مسائب کے رخ سے ایک جملہ کہہ دوں، آپ دوسرے تیسرے دن ابھی سنیں گے بہت سارے شاعر جو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مسائب کے رخ سے ایک فضائل کا گوشہ پیش کر رہا ہوں۔ چلیے میں بطور شاعر تو نہیں رہوں گا، مگر ایک جملہ کہہ کے آگے پڑھ رہا ہوں کہ مسائب کے رخ سے فضائل کا ایک گوشہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ کون کہتا ہے کہ صرف اور صرف سر حسین بولا؟ نہیں، اگر جلال پور تائید کر دے گا تو پوری دنیا میں اڑ اڑ کے یہ جملہ پڑھوں گا، اگر تائید نہ ہوا تو دل کے قبرستان میں دفن کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا، صرف سر حسین نہیں بولا بلکہ تنے حسین بھی بولا۔ ارے بھیا میں کچھ کہہ رہا ہوں، قبلہ صرف سر حسین نہیں بولا، تنے حسین بھی بولا، بس فرق اپنی اپنی جگہوں میں رہا۔ جب بات بہن کی آئی تو سر بولنے لگا، جب بات بیٹی کی آئی تو تن بولنے لگا۔ بولا کہ نہیں بولا؟ بس اب جب بات بہن کے غیرت کی آئی تو سر بولنے لگا، اور جب بات بیٹی کی محبت کی آئی تو تن بولنے لگا۔ الیہ الیہ یا بنیا، آئے آئے، ارے جلال پور ہے۔ بولا کہ نہیں بولا؟ قبلہ میرے ساتھ بولا نا، جب بات بہن کی آئی تو سر بولنے لگے، اور جب بات بیٹی کی آئی تو تن بولنے لگے۔ حسین نے بتایا جب حق پر ہو تو سر کہیں ہو، تن کہیں ہو، پھر بھی بولتا ہے۔ خطیب کیسا بھی ہو، ممبر پر آئے گا تو یا تو آیت پڑھے گا یا روایت پڑھے گا، ہے نا؟ کیونکہ یہ مجلس اصال ثواب کی ایک شخص کی نہیں ہے، ایک شخصیت کی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس ایک پوری لائبریری کی ہے۔ یہ سال ثواب کی جس کی مجلس ہو رہی ہے وہ اپنے آپ میں پورا ایک ادارہ تھا، اپنے آپ میں ایک لائبریری تھا،
آپ اس کی ذہن کی الماری سے کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھ سکتے تھے. اسی لیے مولا نے فرمایا تھا کہ علم انسان کو زندہ رکھتا ہے. انسان کو علم زندہ رکھتا ہے. یاد رکھنا، میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت میں سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں الفاظوں کو ذرا سا لگام لگا کے آگے بڑھوں گا تاکہ وہ بھی اس میں نہ پھنس جائے. کا جملہ نظر کر رہا ہوں، علم انسان کو آگے بڑھاتا ہے، علم انسان کو پیچھے نہیں رہنے دیتا. اگر 10 کے بیچ میں علم والا بیٹھا ہو تو اس کا اٹھنا بتائے گا کہ وہ پڑھا لکھا ہے، اس کا بیٹھنا بتائے گا کہ پڑھا لکھا ہے، اس کی زبان بتائے گی کہ وہ پڑھا لکھا ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا تھا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. زبان ایک چابی ہے، جسم ایک دکان ہے. جب چابی سے دکان کھلتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. الحمدللہ ہم جلال پور کے یوں بھی شکر گزار ہیں کہ اس زمین نے کچھ دیا ہو نہ دیا ہو مگر پڑھا لکھا ضرور دیا ہے. یاد رکھیے گا، لکھا پڑھنا اور ہے. جب لکھے پڑھے رہو گے تو کتاب چے کو کتا بچہ پڑھو گے. پڑھے لکھے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور جب پڑھے لکھے رہو گے، اسی لیے مولا نے فرمایا تھا علم حاصل کرو. ابھی موضوع سے جڑ رہا ہوں. علم حاصل کرو، پڑھو 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 اور صرف پڑھو. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا کرنا چاہتے ہو تو میں صرف اسے 2 ہی بات کہنا چاہتا ہوں، پڑھو 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 اور صرف پڑھو. جب پڑھو گے تو یقین مانو مرنے کے بعد بھی نہیں مرو گے. کیا کہہ رہا ہوں جوانوں، ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں. تمہارے ذمے صرف 2 کام ہے. ایک موت کی مجلس ہے نا تو سنتے جانا، موضوع سے مس ہو رہا ہوں، جڑ رہا ہوں، مربوط کر رہا ہوں موضوع کو. صرف اور صرف پڑھنا، پڑھنے کے علاوہ کچھ نہ کرنا. یا تو اتنا پڑھنا کہ آنے والی نسل تم پہ لکھے. نہیں جلال پور ہے بھائی، مجھے احساس ہے، میں رات کی پیشخانی کر رہا ہوں. میں تو چہرے پڑھ رہا ہوں کہ رات میں کس کا چہرہ دیکھ کے پڑھنا ہے اور کس کا چہرہ بچ کے پڑھنا ہے. مگر جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، بچوں گا نہیں، بلکہ علم کے میدان والے بیٹھے ہیں تو یہ جملہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جوانوں یاد رکھنا، پڑھنا پڑھنا اور صرف پڑھنا. اگر مرنے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو تو یا تو اتنا پڑھنا کہ آنے والی نسل تم پہ لکھے، یا اتنا لکھ کے جانا کہ آنے والی نسل تمہیں پڑھے. یہی سے آغاز مجلس ہے. صرف 2 کام ہے تمہارے پاس، یا تو لکھنا یا تو پڑھنا. اتنا پڑھ کے جانا کہ آنے والی نسل تم پہ لکھے کہ تھا کوئی جلال پور میں، یا اتنا لکھ کے جانا کہ آنے والی نسل تمہیں پڑھے کہ تھا کوئی جلال پور میں. جب تم پڑھنے اور پڑھانے کے بیچ میں رہو گے تو موت نہیں آئے گی. قبلہ اجازت ہے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھو. جب پڑھنے اور پڑھانے کے بیچ میں رہو گے پتہ ہے تو پھر موت نہیں آئے گی، پھر لفظ انتقال بنے گا. ہائے ہائے، ارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں جملہ سرد کر رہا ہوں. پھر کیا بنے گا؟ انتقال، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. اگر علم کا میدان اٹھانا ہے تو دیکھو آدم کا امتحان علم کے ذریعے سے، فرشتوں کا امتحان علم کے ذریعے سے، آدم کی جیت ملی علم کے ذریعے سے. کیا کہہ رہا ہوں، فرشتوں نے سر کو جھکا لیا علم کی وجہ سے. نوح کا طوفان نجات سے نکلا علم کے ذریعے سے. آصف بن برخیہ دشمنوں کے بیچ سے نکل گئے علم کے ذریعے سے. بھائی توجہ فرما رہے، یعنی علم کائنات کا سرمایہ ہے. آپ پہنچ ہی نہیں رہے کہ میں علم کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ مجلس ایک ادارے کی ہے، مجلس ایک لائبریری کی ہے. پڑھو 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 اور صرف پڑھو، اس کے علاوہ کچھ معاملہ نہیں ہے. اگر مرنے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو تو پڑھو، اور اتنا پڑھنا کہ دنیا تمہیں یاد رکھے کہ کوئی جلال پور میں تھا. اسی لیے اللہ نے علم کو متقی کا دوست رکھا ہے. علم انسان کو امام بناتی ہے، جہل انسان کو شداد بناتا ہے.
تو علم کے معیار، ایک سلوات پڑھے، قبلہ تشریف لے آئے، قبلہ مولانا موصوف کے آمد ہے، ایک سلوات پڑھے بر محمد والے، ایک اس سے بہتر سلوات پڑھے. ایک لگے تو بھیا کہ میں ایک ادارے کی مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک مل جل کے تو سلوات پڑھے بر محمد. تو یہ قرآن ہے، قرآن. بس توجہ رکھیے گا. اب یہاں سے تمہید ختم، اب مجلس کا آغاز ہو گیا ہے. زیادہ دیر نہیں، بس 25 سے 30 منٹ اور مجلس ملتوی. توجہ رکھیے گا کیونکہ ایک پڑھے لکھے آدمی کی مجلس ہے، تو کوشش کروں گا کہ ایک ایسا پیمانہ آپ تک پہنچاؤں کہ انشاءاللہ یہ مجلس برسی آپ کو یاد رہ جائے. قرآن جیسی عظیم کتاب، قبلہ موضوع ہے، محترم کتاب، مکرم کتاب، عزتوں والی کتاب، برکتوں والی کتاب. اور قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربر، داد تھوڑی مانگ رہا ہوں، دوہرا تو سکتے ہو نا ثواب کے طور پر. ربر ہم ہما کما ربیانی صغیرا. جس نے کبھی آیت نہ سنی ہو اس نے کم سے کم سال بھر میں ایک بار یا دو بار نئے نئے کپڑے پہن کر، نئی نئی ٹوپی لگا کر، کسی دن رائٹ ٹائم پہنچا ہو نہ پہنچا ہو، عید اور بقرعید کی نماز میں اپنے پیش امام سے سنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بات آگے بڑھانی ہے تو ترجمہ کر دوں. اللہ قرآن جیسی عظیم کتاب، محترم کتاب، مکرم کتاب، عزتوں والی کتاب، برکتوں والی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. معبود تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں ہمارے لیے رب رہے. ہاں ہاں ہاں، یہی سے تو مجلس کا ماحول بناؤ. کیا رہے؟ رب رہے. قبلہ اتنے سارے اہل قلم کی موجودگی ہے، اہل قلم مجھے بتائیں کیا ترجمہ غلط ہے؟ تو اہل قلم مجھے بتائیں گے 100% ترجمہ یہی ہے کہ اللہ ہمارے والدین کو رب بنا رہا ہے. قبلہ یہی ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. معبود تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں ہمارے لیے رب رہے. قبلہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں اور یہیں سے چہرہ دیکھوں اور یہیں سے آغاز مجلس کر دوں کہ اللہ ہمارے والدین کو رب بنا رہا ہے. یہ ٹیک لگائے ہوئے 18 سال کے بوڑھے بھی سنیں جلدی جلدی. اللہ ہمارے والدین کو رب بنا رہا ہے. ذہن کو 440 کا جھٹکا نہیں لگا؟ یہ لیجئے، اللہ رب بنا رہا ہے. ارے آگے بڑھنا ہے مجھے، ذرا سا بیدار ہو جاؤ. اللہ والدین کو رب بنا رہا ہے. اور ستم تو یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے رب کہا، کسی نے کہا سبحان اللہ، کسی نے کہا جزاک اللہ، کسی نے کہا ماشاء اللہ، اور نیئر صاحب جو کچھ نہ کہہ سکا اس نے اپنے سر کو ہلا کے بات کی تصدیق کی. یعنی علی عباس چھپروی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ 100% ترجمہ یہی ہے کہ اللہ ہمارے والدین کو رب بنا رہا ہے. اب چاہے خاموش رہ جائیے گا اور چاہے حوصلہ افزائی کر دیجئے گا، مگر یہاں سے آپ کی 2 ذمہ داری بڑھا رہا ہوں. پہلے جملہ سننا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر ہوا کی دوش پہ بطور امانت آل محمد کی دہلیز تک نجف پہنچانا ہے. جملہ کیا ہے وہ سنیے اور کلیجے کو ذرا مضبوط رکھیے گا. اللہ ہمارے والدین کو رب بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ رب ہیں، یہ رب ہیں، یہ رب ہیں. پروردگار یہ جو مجھ جیسے چلتے بھی ہمارے جیسے ہیں، بولتے بھی ہمارے جیسے ہیں، بات چیت بھی ہمارے جیسا ہے، لہجہ بھی ہمارے جیسا ہے. آواز مشیت آئی علی عباس خاموش ہو جا، تم ان جیسے نہیں، یہ تم جیسے نہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. ہم نے کہا کیوں، کیسا احسان کیا؟ کیونکہ قلم والے بیٹھے ہیں، جملہ نظر کر رہا ہوں. کیسا احسان؟ کہ ایسا احسان مجھ پر کیا کہ جب تم رحم مادر سے آغوش مادر میں آئے تو تم یہ بھی نہ جانتے تھے کہ تم کون ہو. اس
اس وقت انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میرے لال یہ خالو ہیں، یہ پھپھا ہیں، یہ پھوپھی ہیں، یہ بھتیجا ہیں، یہ چچا ہیں. انہوں نے اس وقت عالم غنودگی میں مجھ پر یہ احسان کروایا کہ انہوں نے سب سے پہلے بتایا بیٹا اللہ ایک ہے، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں. ہاں ابھی تو بہت منزل طے کرنی ہے. آپ نے ہمیں بتایا کہ نہیں بتایا؟ یا یہ بتایا کہ بیٹا یہ چچا ہیں، یہ پھپھو ہیں، یہ خالو ہیں، یہ تایا ابا ہیں، یہ پتہ نہیں کون ہیں، یہ سب بتایا؟ یا یہ بتایا کہ بیٹا اللہ؟ ہمیں بتایا کہ نہیں بتایا؟ امام، معصوم، بتایا نا آپ نے، ہمیں بتایا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کہا انہوں نے سب سے پہلے میرا تعارف کرایا تو میرا فرض ہے کہ اب میں ان کا تعارف کراؤں. کیونکہ اللہ نے جہاں اپنے آپ کو رب کہا وہیں ہمارے والدین کو رب بنایا. رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والے. اب اگر جلال پور ایک پلیٹ فارم پر آئے تو حوصلہ افزائی کرنے کے مزاج میں ہو تو یہ جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ جہاں ہمارے والدین کو رب بنا رہا ہے اسی جگہ پہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے. اور جہاں اپنے کو رب کہا وہیں ہمارے والدین کو رب بنایا اور کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. معبود تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں ہمارے لیے رب رہے. اب کلیجے کو مضبوط کرو جوانوں. تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، بس یہیں سے ایک پلیٹ فارم بنا کہ اب جو جس کو پالے گا اس کا رب بنے گا. ہاں پہنچو تو ایک جملہ کہو. اب جو بھی جس کو پالے گا قبلہ وہ اس کا رب بنے گا. آپ نے ہم کو پالا ہمارے رب بنے، انہوں نے انہیں پالا وہ ان کا رب بنا. جس نے محمد کو پالا وہ محمد کا رب بنا، جس نے علی کو پالا وہ علی کا رب بنا. بھیا دیکھیے ہر جگہ کمپرمائز ہے، نام علی میں کمپرمائز نہیں ہے. جب یا علی ہو تو بولو، پتہ نہیں کون بوڑھا جوان ہو جائے. بولنا رہے حیدری. ہاں انسان جو ہے وہ صرف پریس کیے ہوئے کپڑے پہن کر بڑا نہیں بنتا. ہاں علی بولنے سے بڑا بنتا ہے. اگر علی نہ بولو گے نا تو یہیں سے 6 فٹ نیچے علی کو آنا ہے. تم اوپر علی نہ بولو گے نیچے علی نہ بولے گا، ہے نا. بولنا رہے حیدری. ہاں جب نعرہ لگایا کرو تو دشمن اہل بیت کے کلیجے ہلا دیا کرو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پہ. توجہ فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ ہمارے والدین کو کیا بنا رہا ہے بھائی صاحب؟ رب بنا رہا ہے. تو اب یہ یہیں سے پلیٹ فارم بنے گا نا کہ جو جس کو پالے گا وہ اس کا رب بنے گا نا. آپ نے انہیں پالا وہ ان کے رب، جس نے ہم کو پالا وہ میرا رب. رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والے، رب کے ہوتے ہیں معنی کھلانے والے. تو جس نے علی کو پالا مولانا وہ علی کا رب، جس نے محسن اسلام کو پالا وہ محمد کا رب. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ رب بنا کے نہیں. مگر ہم جیسے لوگ ممبر پہ آنے کے بعد ابو طالب کافر 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 کافر. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج پر فارم دے کے جا رہا ہوں. بحث اس سے نہیں ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. بحث اس سے ہے کہ کس نے اسلام کو کیا دیا. بحث اس سے نہیں ہے کہ کس نے کلمہ پڑھا اور کس نے کلمہ نہیں پڑھا. بحث اس سے ہے کہ کس نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو کیا دیا. جب میں نے دیوان چھاننا شروع کیا، جب میں نے اسلام کا سینہ پھاڑا اور میں نے کتاب کو پلٹنا شروع کیا تو میں نے عجب مرحلہ دیکھا قبلہ کہ جس نے دنیا کو دکھا دکھا کے کلمہ پڑھا تھا اس نے معاویہ جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا. اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے علی جیسا بیٹا دیا، حسین جیسا پوتا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ رب ہے تمہارے لیے. کون؟ یہ
परवरदिगार जो हमारे जैसे हैं का खबरदार इन्हें अपने जैसा मत समझना। ये लीजिए, जब आप हमारे जैसे नहीं तो मोहम्मद तुम जैसा कैसे हो गया, अली तुम जैसे कैसे हो गए, जब इन्हें ये हमें पैदा करने वाले हमारे जैसे नहीं हो सकते। मौलाना साहब हो सकते हैं हमारी तरह, तो फिर हम जैसे ही जैसे कैसे हो गए। इसाले सवाब ऐसे ही पढ़ता हूँ, रात को बताऊँगा कैसे पढ़ता हूँ, मगर जुमला सुनिएगा। अभी रात की पेशखानी अभी कर रहा हूँ क्योंकि चेहरे पढ़ रहा हूँ। और मौला ने फरमाया जिसके साथ रहना हो उसके साथ इम्तिहान ले लो कि साथ चलने वाला भी है कि नहीं है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अल्हम्दुलिल्लाह खाना उना खा चुके बैठे होंगे, एक ऐसी सलवात पढ़े कि दिल तो लगे पढ़ने में, वाह वाह से बुलंद सलवात पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। हाँ, रब बना रहा है अल्लाह, बता रहा है कि नहीं बता रहा है? ईमानदारी से बताइए, अल्लाह रब कह रहा है कि नहीं कह रहा है? ये रब है तुम्हारे लिए। ये जो हम जैसे हैं का खबरदार अपनी तरह मत सोचना इन्हें। क्यों? क्योंकि इन्होंने हम पे एहसान किया है। कैसा एहसान परवरदिगार का? इन्होंने ये नहीं बताया ये खालू हैं, ये फुफ्फा हैं, और फुफ्फा का तो काम एक ही होता है, बारात में जाएगा तो सबसे ज़्यादा मुंह यही फुलाएंगे हैं। तो जो फरमाने में क्या कर रहा हूँ कि ये पहचान नहीं करवाया, बल्कि क्या कहलवाया आपने? अल्लाह एक है। ये थी मजलिस। इमाम 12 है, आपने हमें बताया कि नहीं बताया? मासूम 14 हैं। तो अल्लाह ने एहसान का बदला कहाँ रखा? का याद रखना, जब मेरे सामने आओ तो सर झुकाना, और जब इनके सामने आना तो दोनों शानों को झुकाना। और झुका कर बताया जो ये नहीं झुका सकता वो ये भी नहीं झुका सकता। रब बनाया है, कितना अच्छा बनाया का खूबसूरत माँ बाप दिए। अब ये अपना अपना मुकद्दर है मौलाना कि अल्लाह कुरान मजीद जैसी अजीम किताब में सूरह 3 में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया, और इंसान मुट्ठी भर नेट लेकर छोटे से मोबाइल में अपनी सूरत कार्टून बना रहा है। हाँ, रातों रात लोग कार्टून बनने लगे। जिसके स्टेटस पे देखिए वो अपना चेहरा बदलकर कार्टून बना रहा है। ये देखिए, अल्लाह कह रहा है इंसान, इंसान कह रहा है कार्टून। अल्लाह कह रहा है इंसान, इंसान कह रहा है कार्टून। अल्लाह कह रहा है तेरा सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया तुम्हें, इंसान कह रहा है मैं तो कार्टून। तो जो फरमा रहे हैं आप देखिए, हर के पास पता नहीं ये कौन सी जिबली आई है। अल्लाह बना रहा है बेहतरीन इंसान, और इंसान अपने आप को ऐप से बना रहा है कार्टून। कमाल तो ये भी है, जिनकी शक्ल कार्टून जैसी है वो भी कार्टून बना रहे हैं। गौर फरमा रहे हैं आप? कार्टून पे कार्टून। अल्लाह आपको अशरफुल मखलूकात बना रहा है, इंसान बना रहा है, और इंसान अपने आप को कार्टून बना के पेश कर रहा है कि हम कार्टून हैं, हम कार्टून हैं, हम कार्टून हैं। अल्लाह कह रहा है सबसे अच्छा इंसान, अशरफुल मखलूकात, और इंसान बना के बता रहा है मैं कार्टून। अल्लाह ने इसीलिए तुम्हारे सामने खुल्लम खुल्ला मैदान में ऐलान कराया नमाज जनाजा पढ़ते हुए, जब मेरी अमानत मुझे पलटाना तो याद रखना हमने तुम्हें बंदा बनाकर भेजा था, तुम गंदा बनकर मेरे पास मत आना। हमने बंदा बनाकर तुम्हें भेजा था और तुम गंदे बनकर मेरे पास मत आना। हमने बेहतरीन बनाया है तुम्हें, सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है तुम्हें, सबसे अच्छा बनाया है तुम्हें, सबसे बेहतर बनाया है तुम्हें। कुरान की आयत है, सबसे बेहतर बनाया है। तो फिर जब कुरान की आयत है तो बेहतरीन दिखना भी तो चाहिए। हमारी क्या जिम्मेदारी है समाज में? बेहतरीन नहीं दिखना चाहिए? बताइए, फिर दिखना चाहिए ना हमें, क्योंकि अल्लाह ने हमारे वालिदैन को रब बनाया है और इस मरहले पे ले जाके रख दिया है। याद रखिएगा, बच्चों को पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चों की तरबियत अच्छी करना कमाल है। सिर्फ पैदा करके रोड पे छोड़ देने का नाम बाप नहीं है। पैदा करके उन्हें बेहतरीन इल्म के जेवर से माला माल कर देने का नाम बाप है। कहां से लाऊं लफ्ज़ लुगत में अल्फाज। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि देखो, जब हम तुम्हें अमानत दे रहे हैं ना तो तुमसे हिसाब लेंगे हम इनका। जो दे रहे हैं
ان کا حساب لیں گے کہ تم نے کہیں ان کا مذاق تو نہیں اڑایا. اور ایک ذمہ داری دی آپ کو, نہیں 2 ذمہ داری. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, روایتوں میں بھی ہے, میں آپ کو دکھا دوں گا اگر کسی کو چاہیے. والدین کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا بہترین سے بہترین نام رکھیں. پہلی ذمہ داری. یہ نہیں لڈو بھولو اچھن بچن, ہاں 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 نام اچھا رکھو اپنے بچوں کا. ذرا سوچو اگر روز محشر آواز آ جائے بھولو حاضر ہوں, کیسا لگے گا؟ اچھا آواز آ جائے لڈو حاضر ہوں, اچھا لگے گا آپ کو؟ اگر نام اپنے بچوں کا اچھا رکھو, گھر میں بھی بگاڑنے کی کوشش نہ کرو, اچھے نام رکھو, کیونکہ روایتوں میں ہے کہ نام اچھا رکھو گے تو بچوں میں نام کے اثرات آتے ہیں. ہاں ہاں بچوں میں نام کے اثرات آتے ہیں. نام وہ خراب رکھے جن کے پاس نام اچھے نہ ہوں. الحمدللہ ہم سے اچھا نام کسی کے پاس نہیں ہے. علی جیسا نام ہمارے پاس, حسن جیسے نام ہمارے پاس, حسین جیسے نام ہمارے پاس, زینب جیسی نام ہمارے پاس, سکینہ جیسا نام ہمارے پاس. نام اپنے بچوں کا اچھا رکھو. انہیں دلار میں بھی نام کو مت بگاڑو, ان کے پیار میں بھی مت بگاڑو, اور نام اچھا رکھو. نسبت سے تو رکھو کم سے کم. پتہ چلا بچہ میری طرح کالا اور نام ہے چاند, وہ تو اچھا ہوا کہ چاند کو زبان نہیں, ورنہ گر کے خودکشی کر لے. کہ جب اس جیسا چاند ہے, کوئی ہو تو معاف کرے گا, میں اپنے اوپر مثال دے رہا ہوں, جب اس طریقے کا چاند ہے تو چاند کا عالم کیا ہوگا. ہمارے گھر میں بیٹیوں کا نام ہے حیا اور کام سارے بے حیا. اور فرما رہے ہیں بچی ہے کالی سی اور نام ہے گڑیا. نام اپنے بچوں کا اچھا رکھو تاکہ جب روز محشر پکارا جائے تو فخر سے سامنے پہنچو. کہیں ایسا نہ ہو کہ نام اپنے بچوں کا اچھا رکھو. اور جب بچہ پیدا ہو تو کوشش کیجئے کہ 7 دن کے اندر, علماء کے سامنے بول رہا ہوں, معاف کریں گے مجھے علماء کرام, 7 دن کے اندر اپنے بچوں کا نام انتخاب کر لو, ورنہ شیطان اپنی جگہ بنانے لگتا ہے. یہ پہلی ذمہ داری ہمارے والدین کی. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم دو. قرآن پڑھائیے. مولانا کیا قرآن پڑھا دیں, اب تو ضرورت ہے کہ سائنس کی دنیا چل رہی ہے, ایجوکیشن کی دنیا چل رہی ہے. پہلے کا زمانہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال. زمانہ بدل چکا ہے مولانا. کیا پڑھائیں اپنے بچوں کو؟ بہترین یونیورسٹی میں پڑھا دینے کا نام انسانیت نہیں ہے. یونیورسٹی کے ساتھ اچھے مدرسے میں بھی پڑھاؤ. یہ دونوں علم اپنے آپ میں بچوں کو بانٹیے. اگر قرآن نہیں پڑھوایا نا تو یہ نہ سمجھنا کہ اوپر معاف کر دیے جاؤ گے. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. جہاں اللہ آپ کو رب بنا رہا ہے نا, وہاں ذمہ داری دے رہا ہے, اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کو تربیت دے رہا ہے کہ ان کی تربیت اچھی کرو. کیونکہ مولا نے فرمایا, یاد رکھنا, جب تک پیڑ چھوٹا ہوتا ہے جدھر چاہو ادھر گھما دو, مگر جب پیڑ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر گھمایا نہیں جاتا, پھر کاٹا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک بہترین انسان کی مجلس ہے, ایک ماسٹر کی مجلس ہے, اس لیے ایسی پڑھ رہا ہوں, ورنہ رات کو بتاؤں گا کہ مجلس کیسی ہوتی ہے. کیونکہ علم مجلس بتاتی ہے کہ مجلس کس کی پڑھی جا رہی ہے. ایک ادارے کی مجلس ہو رہی ہے, ایک لائبریری کی مجلس ہو رہی ہے, جس کے ہزاروں شاگرد گھوم رہے ہیں, پوری دنیا میں ان کی مجلس ہو رہی ہے. تو پڑھو پڑھو پڑھو. جب علم پہ آؤ گے تو تم زندہ رہو گے, آپ کا معیار بلند رہے گا. پتہ ہے علم کیا چیز ہے؟ کائنات کے امیر سے سیکھو. انگلش کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے جرمنی کا, وہ لکھتے لکھتے لکھتا ہے کہ میں نے کائنات کے عالم و آدم میں کوئی ایسا بڑا عالم نہیں دیکھا جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہو اور دوسرے ہاتھ میں قلم ہو. جب اس نے اپنی 900 صفحے کی کتاب لکھ کے قبلہ بند کر دیا تو اس کے شاگردوں نے رسم ہجرہ کے دن ایک علی کا چہرہ دکھایا, اور دکھانے کے بعد جب اس نے علی کو دکھایا تو اس نے وہیں پہ اپنی کتاب پھاڑنا شروع کر دیا. شاگردوں نے کہا قبلہ کتاب کیوں پھاڑ رہے ہو؟ کہا بے وقوف, تو نے میری 30 سال کی زندگی برباد
کر دیا. کیسے کا اس نے یہ لکھ کر قلم توڑا تھا کہ میں نے کائنات میں کوئی اتنا بڑا بہادر نہیں دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو. وہ لکھتا ہے اپنی آخری لب و لباب میں کہتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا بہادر نہیں کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہو سکتی, اور جس کے ہاتھ میں قلم ہو اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک انسان دو فن میں ماہر نہیں ہو سکتا. اس نے ابو طالب کے بیٹے کا چہرہ دکھایا اور ایسا دکھایا کہ جب قلم لکھنے پر آیا تو نہج البلاغہ جیسی کتاب سامنے آئی. جب تلوار چلانے کا ہنر دکھایا تو آواز مشیت دکھائی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. وہ لکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے علی کو پیش کیا کہ یہ علی ہیں, ساؤتھ افریقہ کا بہت بڑا رائٹر. وہ لکھتا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا بہادر نہیں جس کے باڈی شوڈی نہ ہو. وہ کہتا ہے دا پارٹ آف باڈی ہے کتاب یا دا سیف آف باڈی ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک کتاب انگلش کی ہے. وہ لکھتا ہے کہ بہادری کے لیے ضروری ہے کہ باڈی شوڈی ہو. وہ دیکھتے ہوں گے چچا آپ لوگ, ایک فوٹو ووٹو ہے یہ اس طریقے سے. دنیا سمجھتی تھی کہ صرف چیسٹ پھلا لینے کا نام بہادری ہے, باڈی بلا لینے کا نام بہادری ہے, جم میں جا کے 30 کلو کا ڈمبل اٹھا لینے کا نام بہادری ہے. جوانوں اسے بہادری نہیں کہتے. بہادری تو اسے کہتے ہیں کہ کسی مظلوم کو محلے سے ہاتھ پکڑ کے اوپر لے جانے کا نام بہادری ہے. اگر تمہارے ہاتھ مظلوم کو اٹھا رہے ہیں تو بہادری ہے, ورنہ بہادری سے نہیں کہتے ہیں. وہ کہتا ہے بہادری کے لیے ضروری ہے کہ سینہ چوڑا ہو, بازو ہو, باڈی شوڈی ہو. ابھی وہ لکھ ہی رہا تھا کہ شاگردوں نے کہا استاد دن نہ برباد کیجئے. اس نے علی کا چہرہ سامنے لایا اور علی کو دکھایا. کا کیا دکھایا؟ کہ علی کی کمزوری بھی دکھائی, علی کی بہادری بھی دکھائی. ایسا دکھایا کہ جب علی اپنے آپ کو کمزور دکھاتا ہے تو روٹیوں کو گھٹنیوں سے توڑتا ہے, اور جب علی بہادری پہ آتا ہے تو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. توجہ فرمایا آپ نے, میں کیا عرض کر رہا ہوں. دنیا نے علی کو پہچانا ہی نہیں کہ علی کس کا نام ہے, علی کسے کہتے ہیں. قبلہ ایک فارسی کا بہت بڑا رائٹر, وہ لکھتا ہے, حکایت لکھتا ہے, ہمیں مدرسے میں پڑھائی گئی ہوگی. وہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک آدمی تھا اور گاؤں میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا, صرف ایک گائے تھی, اور وہ گائے کو روزانہ لے کے جاتا تھا, جنگل میں باندھ دیتا تھا اور اپنا کام کاج کرتا تھا. اور جب شام ہوتے ہی واپس آتی تھی تو اس کے لیے بھوسا ووسا رکھ دیتا تھا, اور رکھ کے اپنی بات چیت کرتا تھا, دن بھر کی بھڑاس نکالتا تھا کہ تجھے کیا پتا, کیا دن بھر میں تھکا ہوا ہوں اور کام کرتا ہوں, تجھے کیا ہے, تو تو بیٹھ کے خالی کھاتی پیتی رہتی ہے اور میرے ساتھ چلتی ہے. ایک دن کیا ہوا قبلہ کہ وہ روزانہ کے معمول کے حساب سے گائے کو لیا اور لے جا کر جنگل میں باندھا, اور باندھ کر جب رات کو آیا تو اس سے پہلے ایک معاملہ ہو چکا تھا. معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک شیر نکلا, اس نے اپنا شکار دیکھا, حسب فطرت شکار کو اپنا پورا نوالا بنایا اور اسی کے اسٹائل میں وہاں پہ بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کے بعد جو ہونٹ پہ چھوٹے چھوٹے خون کے دھبے بچے تھے ان کا ذائقہ لینے لگا. ابھی ذائقہ لیتے رہتے سورج کے پاؤں میں زنجیر پڑی. نہ آسان لفظوں میں کروں, سورج اندھیرے میں گیا, چاند نمودار ہوا, وہ جنگل سے باہر آیا. آنے کے بعد اس نے اس کے سامنے وہ بھوسا پھینکا اور زور زور سے لات مارنے لگا, اور لات مار کے کہتا ہے تجھے کیا پتا کہ میں دن بھر کتنا تھکا پھرا ہوں, مگر پھر بھی تو میرا احسان نہیں مانتی, میں تیرے لیے کھانا لے کر آتا ہوں, پانی لے کر آتا ہوں. وہ بار بار لات مار رہا ہے اور شیر اسے دیکھ کر ہنس رہا ہے. غور ہی نہیں کیا, وہ بار بار پاؤں مار رہا ہے اور شیر اسے دیکھ کر ہنس رہا ہے. اس لیے ہنس رہا ہے کہ اس نے مجھے رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے. اس نے مجھے ناظم صاحب رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے, دن کے اجالے میں نہیں دیکھا. کیوں کر رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے اس
لیے بار بار مجھے پاؤں مار رہا ہے. اگر دن کے اجالے میں دیکھ لے جا تو اس کی حلق سوکھ جاتا, اس کا کلیجہ پھٹ جاتا, کیونکہ میں شیر تھا, رات کے اندھیرے میں پہچان نہیں پایا کہ یہی حادثہ تو مسلمانوں نے علی کے ساتھ کیا. ابو جہل کی منحوس اولادوں نے جہالت میں رہ کر علی کو دیکھا, اگر غدیر کی روشنی میں دیکھتا تو کلیجہ پھٹ جاتا. ایک سلوات تو اس سے بہتر پڑھے نا مر محمد والے محمد. رات میں وہ پاؤں مار رہا تھا, شیر مسکرا کے کہہ رہا تھا کاش اس نے مجھے دن میں دیکھا ہوتا. تو یہ جو پاؤں مار رہا ہے نا, اس کا کلیجہ سوکھ جاتا, دل دھڑکنے لگتا, پاؤں کام نہ کرتے کہ بھاگوں کہ لیٹ جاؤں. شیر کا سامنا ہے, اب بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, شیر کا سامنا ہے جوانوں. اگر رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا تھا اس لیے پاؤں مار رہا تھا, اگر دن میں دیکھا ہوتا نا تو کئی لیٹر پانی پی لیتا. کیونکہ اندھیرے میں دیکھ رہا تھا اس لیے شیر اسے گائے لگ رہا تھا. شفیق بھائی, اگر دن کے اجالے میں شیر دیکھ لیتا تو لات تو مارنا دور, پاؤں نہ بچتا, پتہ نہیں کتنی تیزی سے بھاگتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا نے علی کو جہالت میں رہ کر دیکھا. میں اپنی عمر سے بڑی بات کر رہا ہوں, تو علی کو اپنے جیسا بتا دیا. کاش علی کو غدیر کے سورج کی روشنی میں دیکھا ہوتا, مسلمانوں کا کلیجہ پھٹ جاتا. وہ تو شکر مانو کہ دنیا نے علی کو مصروف جنگ رکھا. اگر دنیا علی کو مصروف علم میں رکھتی نا تو آج اڑ رہے ہیں. 1280 سال پہلے اڑتا یہ جہاز, علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں. آج ہے, بل گیٹس نے کہا تھا کہ ایک دور آئے گا جب نیٹ نہیں ہوگا, انٹرنیٹ سمندر ہوگا, اور اس میں وہی زندہ رہے گا جسے تیرنا آئے گا. دنیا نے ایک نعرہ دیا, کر لو دنیا مٹھی میں, اور ہو گئی دنیا مٹھی میں. ہو گئی کہ نہیں دنیا مٹھی میں؟ اگر جلال پور کو ڈھونڈنا ہو تو آپ مٹھیوں میں نہیں انگلیوں میں ڈھونڈ لیں گے. میپ میں لکھیے انڈیا کا نقشہ کھلے گا, اس نقشے کو زوم کیجئے تو آپ کو لکھنؤ دکھے گا, پھر لکھنؤ کا پوروانچل دکھے گا, پھر جلال پور دکھے گا, پھر جلال پور کے بہترین عزادار دکھیں گے. دکھیں گے کہ نہیں دکھیں گے؟ کہاں دکھیں گے؟ بڑے سے سرکل میں نہیں دکھیں گے, ایک نقطے میں دکھیں گے, ایک ڈاٹ میں دکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا, اسی لیے مولا نے فرمایا تھا جب میں بکھرنے پہ آؤں تو علی قرآن ہے, جب سمیٹنے پہ آؤں تو بے کا نقطہ ہے. میں علی, مجھے پہچانو, مجھے دیکھو, مجھے جانو. دنیا نے علی کو مصروف رکھا میدان جنگ میں, الٹے سیدھے سوال اور جوابوں میں. اگر دنیا علی کو مصروف رکھتی نا بھائی صاحب علم کے میدان میں, تو جہاز ابھی نہیں کئی سو سال پہلے اڑ جاتے. انٹرنیٹ آج 5G ہو رہا ہے, سلمان کے دور میں 5G ہو جاتا. ہاں, یہ ہوائی دور نہیں فائر مار رہا ہوں, یقین بول رہا ہوں. علی سے بہتر کوئی نہیں. ابو جہل کی منحوس اولادوں, تم کیا جانو گے کہ علی کسے کہتے ہیں؟ تیل بیچنے والوں کی تیلی اولادوں. ہاں. آج جتنا خطرہ, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ سر ڈھکے ہوئے مسلمانوں سے ہے نا, اتنا خطرہ تو یورپ کی ننگی عورتوں سے بھی اسلام کو نہیں ہوا. یہ سر ڈھکے ہوئے مسلمان دیکھیے آپ, سنیما ہال کھل گیا مولانا, عورتیں گاڑیاں چلانے لگی. آپ دیکھیے آپ آ کر, یہ مسلمانوں کا کلچر ہے. خانہ کعبہ کے نام پہ پیسہ وصول کے شراب پلایا جانے لگا. یہ مسلمانوں کی تہذیب تھی, یہ ہماری تہذیب ہے. ایمانداری سے بتائیے, جی ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ اچھا ہوا کہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں شیعہ پہچانے گئے, ورنہ اسلام کا 40واں ہو گیا ہوتا. اگر ہم نہ ہوتے, اپنے آپ کو پہچانو, بس مجلس تمام ہو رہی ہے, اپنے آپ کو جانو.
اپنے آپ کو دیکھو کہ ہمارا مرحلہ کیا ہے، کیونکہ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ اور پتہ ہے سب سے بڑا ایصال ثواب کیا ہے؟ شاید میں نے جلال پور میں کسی مجلس میں پڑھا تھا قبلہ، مگر ایک دوہرا دینے کا دل کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بڑے بھائی بیٹھے ہیں۔ بہترین ایصال ثواب ہو رہی ہے، اور پتہ ہے بہترین ایصال ثواب کیا ہے؟ سارے ایصال ثواب میں جہاں کپڑا بانٹ دینا نام پر ایصال ثواب ہے، جہاں کسی کا گھر بنوا دینا نیّر صاحب ایصال ثواب ہے، جہاں مسجد میں گھڑی لگوا دینا ایصال ثواب ہے، جہاں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دینا مرحوم کے نام پہ ایصال ثواب ہے، وہاں سب سے بڑا ایصال ثواب ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی گزر جائے، ان کے جانے کے بعد ایک دسترخوان پہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے سارے بھائی بہنوں کا کھانا کھانا بھی ایصال ثواب ہے۔ جو کہنا تھا وہ میں کہہ کے گزر گیا۔ جہاں سارے کے گزر جانے کے بعد ایک دسترخوان پہ ایک چھت کے نیچے سارے بھائی بہن بیٹھ کے کھانا کھائیں، یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے۔ کیونکہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھائی الگ ہو جاتا ہے، بہنیں الگ ہو جاتی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ایک ہو کے رہو، اور ایک دوسرے کی دعوت کرتے رہو اپنے دسترخوان پر۔ جب دعوت کرو گے نا تو دیکھنا کسی بڑے بھائی میں تمہیں باپ جھلکے گا، کسی بہن میں تمہیں ماں جھلکے گی۔ دعوت کرو انہیں، اپنے دعوتوں پہ بلاؤ، کیونکہ ماں باپ نہیں ہوتے، رشتوں کے پیپر ویٹ ہوتے ہیں۔ ان کے نیچے کئی رشتے دبے ہوئے ہوتے ہیں، دبے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، سارے رشتے ان کے نیچے ہوتے ہیں۔ خدا کا شکریہ ادا کرو کہ آپ کو اتنے اچھے ماں باپ دیے ہیں، اتنے اچھے ماں باپ دیے ہیں۔ کیونکہ پتہ ہے، کیونکہ اگر ماں باپ اچھے نہ دیتا تو اللہ کبھی رب نہ کہتا۔ بس مجلس تمام، اللہ نے والدین کو رب کہہ دیا، یہی کافی ہے۔ یہ پالنے والے ہیں، یہ وسیلہ ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ان کا عزت ہے، ان کی احترام ہے۔ ایک گزارش کر رہا ہوں جوانوں، جب ان میں سے کوئی گزر جائے نا تو ہر شب جمعہ قبرستان جایا کرو۔ یوں تو کوشش کیا کرو کہ روزانہ جایا کرو، مگر نہ جا پاؤ تو ہر شب جمعہ اپنے مرحومین کی قبروں پہ جایا کرو، اور جانے کے بعد انہیں سلام کیا کرو، انہیں سورہ فاتحہ کیا کرو۔ اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی پریشانی دور نہ ہو رہی ہو، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ، اور جانے کے بعد ان سے کہو کہ پروردگار سے ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے ماں باپ کی قبروں پر گھاس اگے ہوئے ہیں، کبھی انہوں نے ہمیں تو کبھی اس نیت سے نہیں دیکھا تھا، اگر ہم تھوڑے سے گندے ہو گئے تو فوراً نہلایا، فوراً دھلایا، فوراً سینے سے لگا لیا۔ تو پھر آج ہم نے اپنے ماں باپ کو کیسے فراموش کر دیا؟ کیوں فراموش کر دیا؟ کس لیے فراموش کر دیا؟ ان کے لیے ایصال ثواب کریے، ان کے لیے قرآن خوانی کیجیے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کے نام پہ غریبوں کو کھانا کھلائیے۔ پتہ ہے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ آئیڈیل جو ہے نا ہمارا حسین ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم ماں باپ کے رشتوں کو بھول چکے ہوتے، اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم والدین کو نہیں سمجھ پاتے کہ والدین کسے کہتے ہیں۔ حسین نے کربلا کے جنگل میں باپ ہوتے ہوئے بیٹے کی عظمت بتائی، بیٹا ہوتے ہوئے علی کی عظمت بتائی، ہے نا؟ یہ غریب نینوا ہے۔ کربلا میں حسین نے ہر رشتے آپ کو بتائے ہیں، ہر طریقے کے رشتے آپ کو بتائیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے حسین چاہتے تو اکبر پہلے شہید ہو جاتے، حسین چاہتے تو اصغر پہلے شہید ہو جاتے، مگر دو جملہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر مجلس تمام ہو جائے گی۔ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ آوازیں گریا بلند ہو گئی، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزاداروں، ہم نے سارے رشتے کربلا سے اٹھائے، دوستی کا رشتہ کربلا،
امام نے اکیلے اکبر کی میت اٹھائی اور بتا دیا، آنے والے پیغام دے دیا کہ جب کوئی لاش اٹھانے والا نہ ہو تو اکیلے اٹھا لینا، اور جب اٹھانا تو حسین کو یاد کر لینا۔ ہاں زاداران امام، ایک بہترین انسان کے سال ثواب کی مجلس ہے، مجلس برسی ہے۔ خدا ان کے بیٹوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ باپ کی یاد ہے نا، رہ رہ کے ستاتی ہوگی، باپ کی یاد ہے نا، رہ رہ کے تڑپاتی ہوگی، مگر میرے بھیا مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ایک تم ہو جو اپنے باپ پہ رو تو لے رہے ہو، مگر ہائے رے وہ کربلا کا سجاد بیٹا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توخے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میں زیادہ مصائب پڑھنے کا عادی نہیں رہا، بس 3 سے 4 منٹ مصائب سن لو اور مجلس تمام ہو جائے تاکہ حق گریہ ادا ہو جائے۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہے، کیوں آئے ہو؟ پرسہ دینے کے لیے آئے ہو نا؟ آؤ آؤ ایک جملہ سنو۔ اے عزادارو، وہ بیٹا اپنے باپ کو کیسے دفن کرتا؟ آؤ زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں، میرا اور تمہارا امام۔ جملہ سنو عزادارو، آؤ ایک زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ سلام ہو ان ہاتھوں پر جن کے ہاتھوں کے گوشت جس کی ہتھکڑیاں سلام ہو اس نمازی پر جو رکوع میں جاتا تھا تو کھڑا نہیں ہو پاتا تھا۔ آؤ آؤ سلام کرتے ہیں۔ سلام ہو اس شہید پر جس کا لاشا وقت شہادت نہ تو زین پہ رہا اور نہ زمین پہ رہا۔ عزادار لو میں مصائب تمام کرتا ہوں۔ جب بعد کربلا میرا مولا سجاد جب مدینے واپس آیا نا تو عزادارو جملہ سنو گے، میرا امام 40 سال تک خون کے آنسو روتا رہا۔ وہ مقام آج بھی ہے، علماء سے پوچھو، وہ مقام آج بھی ہے جہاں میرا اور تمہارا امام سید سجاد 40 سال تک خون کے آنسو روتا رہا۔ عزادارو بابا کو یاد کرتے روتا رہا۔ آوازیں گریہ بلند کرو تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤ۔ اے عزادارو، جب بھی میرا امام کسی کسائی محلے سے گزرتا تھا نا جہاں پہ بکرے ذبح کیے جاتے تھے تو میرا امام منہ پھیر لیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے مولا منہ کیوں پھیر لیتے ہو؟ تو فرمایا جب کوئی قصاب ارے بکرے کو ذبح کرتا ہے نا تو مجھے سید سجاد کو اپنا بابا حسین۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مجھ بیٹے سید سجاد کو اس کا غریب بابا یاد آ جاتا ہے۔ مجھے آج بھی آؤ سلام کرے اس عابد بیمار کو جس نے کربلا کے جنگل میں 2 مرتبہ آنکھیں کھولی۔ پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی تو اس کا باپ اس سے رخصت ہو رہا تھا۔ جب سجاد نے دوسری مرتبہ آنکھیں کھولی تو حسین کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ بلند تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ کمزور دل والوں مجھے معاف کرنا، میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا، کوئی غم نہ دے مولا، مگر 2 جملہ سن لو، روتے روتے گھر جاؤ گے۔ قبلہ، میں نے اردو زبان میں یہ کتاب نہیں دیکھی، میں نے عرب کے کتاب میں، رحمان بھائی یہ مصائب پڑھا۔ جب میں نے پڑھا نا تو میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ کمزور دل والوں مجھے معاف کرنا، میری ماں بہنیں مجھے معاف کریں تاکہ یہ جملہ پڑھو۔ سنو گے، میں نے عرب کی کتابوں میں ان آنکھوں سے پڑھا ہے، عرب کی لائبریری۔ پتہ ہے جب میرا مولا سجاد مدینے واپس آیا نا تو منہال قریب آئے، آنے کے بعد فرماتے منہال مولا سب سے زیادہ کہاں سے تنگ ہوئے؟ سنو گے، آگے پڑھتا ہوں تو امام نے ایک سانس کھینچی، ہلکی ہلکی چھوڑتے ہوئے سانس کہا منہال الشام الشام الشام۔ جملہ سنو کہ منہال فرماتے ہیں مولا جب مسلم کو دربار میں لایا گیا نا تو مولا میں نے
कहानियों से सुना है कि जब मुस्लिम को दरबार में लाया गया तो तुम्हारा मुस्लिम के भी हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में भी बेड़ियाँ थी, गले में भी तौक था। मुस्लिम कभी दाएं झपटता था, मुस्लिम कभी बाएं दौड़ता था, मुस्लिम कभी आगे जाता था, मुस्लिम कभी पीछे हटता था, कभी तलवार खींचता था, कभी नेज़ा खींचता था। मिनावाला जब आप गए दरबार में ना तो आप तो फख्रे मुस्लिम थे, मौला आपकी गर्दन झुकी हुई क्यों थी? इमाम ने सीने पे हाथ मार के कहा, मिनहाल तूने इंसाफ न किया। मिनहाल जब मुस्लिम दरबार में गया तो मुस्लिम की माँ और बहनें बेरिदा न थी, मगर जब सच्चा जज़ाकुमुल्लाह 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 आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमाए। इतनी जोर से रो कि जब तुम्हारे रोने की आवाज़ बाहर जाए तो मुसाफिर ठहर के पूछे, लगता है इनका कोई अपना मर गया। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। बस मिंबर छोड़ रहा हूँ, 2 लम्हा सुन लो, मजलिस तमाम। इमाम मदीने में आ गए। अब जुमला सुनिएगा, मैं बहुत कम जगहों पे ये रिवायत पढ़ता हूँ, मगर जी चाहता है कि जब रोने वाले मौजूद हों और फातिमा बीच में हो तो फिर मसाइब आले मोहम्मद छुपाया नहीं जाता, बताया जाता है। जुमला सुनोगे। इमाम मिंबर पे आए, देबिल नीचे बैठे, देबिल बाप को देख के फरमाया, मौला पूछो, मौला आपके बाबा को गुस्ल दिया गया? मौला आपके बाबा को कफन दिया गया? मौला आपके बाबा का जनाजा उठा? मौला आपके बाबा को हुनूत दिया गया? इमाम ने कहा, तूने क्या सुना? उसने कहा, मौला मैंने सुना तुम्हारे बाबा को गुस्ल नहीं दिया गया, तुम्हारे बाबा को कफन। पता नहीं कौन ऐसा इंसान पत्थर का कलेजा लेके बैठा है जो हाय हुसैन न कह पाए, मगर मेरी जिम्मेदारी है, 2 जुमला सुन लो फिर मजलिस तमाम हो जाएगी। फरमाया, मौला मैंने सुना है कि आपके बाबा को गुस्ल नहीं दिया गया, आपके बाबा को कफन नहीं दिया गया, आपके बाबा का जनाजा नहीं उठा, आपके बाबा को हुनूत नहीं मिला। इमाम ने कहा, नहीं मुसलमान, नहीं 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 नहीं, किसने कह दिया कि मेरे बाबा को गुस्ल नहीं दिया गया? मेरे बाबा को गुस्ल भी दिया गया, मेरे बाबा को कफन भी दिया गया, मेरे बाबा को हुनूत भी दिया गया, मेरे बाबा का जनाजा भी उठा। एक मरतबा साहब ने मातम करना शुरू किया, पूछा, मौला मैंने तो सुना कि ये सब नहीं हुआ। फरमाया, इमाम ने सब दिया गया, मगर मुसलमानों ने गुस्ल देने का तरीका बदल दिया। दुनिया का जब कोई मरता है ना तो उसे गुस्ल पानी से दिया जाता है, मेरे बाबा को गुस्ल खून से दिया गया। अज़ादारों मातम करना शुरू किया। इमाम ने फरमाया, किसने कहा मेरे बाबा को रुई नहीं दी गई? जब मैं बाएजाज अपने बाबा को दफन करने पहुंचा तो मुसलमानों ने फातिमा के बेटे पर इतने तीर मारे कि मेरे बाबा का जिस्म मिसले रुई बन चुका था। मैं जिधर से उठाता था उधर से मेरे बाबा का लाशा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। संभालो तो ये जुमला पढ़ो। अज़ादारों मातम बर्पा हो गया, अज़ादारों सीना पीटने लगे मुसलमान। इमाम ने फरमाया, किसने कहा मेरे बाबा को गुस्ल नहीं दिया गया? मेरे बाबा को गुस्ल खून से दिया मुसलमानों ने। मेरे बाबा के लाशे पे इतने तीर बरसाए गए कि मेरे बाबा का लाशा मिसले रुई बन चुका था, बिल्कुल मुलायम हो चुका था। फरमाया, किसने कहा? जुमला सुनोगे। किसने कहा कि मेरे बाबा को कफन नहीं मिला? अरे जब मुसलमान बेगैरतों ने मेरे बाबा के बदन से कपड़ा उतारना शुरू किया, अरे कटे हुए सर से आवाज आई, ओ बेहया मेरा कपड़ा न उतार, 11 मुहर्रम को मेरी ज़ैनब गुजरने वाली है। मैंने देखा करबला में आंधी चली, खाके शफा ने हुसैन को कफन दिया। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। अल्लाह इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए। अज़ादारों फातिमा तुम्हारे बीच में बैठी है, कभी इस अज़ादार के पास, कभी उस अज़ादार के पास। लाओ लाओ मेरे हुसैन के आंसू मुझे दे दो, लाओ लाओ मेरे
حسین کے مرہم مجھے دے دو. اے عزادارو سنبھالو تو ایک جملہ کہو. عزادارو مجمع میں ماتم شروع ہوا. امام ممبر پہ کھڑے ہوئے, میمنہ ممبر پہ کھڑا ہوا, میسرہ ممبر پہ کھڑا ہوا. امام فرماتے ہیں دنیا والو, کس نے کہا کہ میرے بابا کا جنازہ نہیں اٹھا؟ جب دنیا کا کوئی اٹھتا ہے نا تو اسے 4 طریقے سے اٹھایا جاتا ہے. میرے بابا کا جنازہ تیروں پہ اٹھا رہا. سلام اس شہید پر جس نے سجدہ کرنا شروع کیا, نیچے کے تیر اوپر نکلنے لگے. ہائے حسین, ہائے غریب, ہائے مظلوم, واہ ویلا, واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ غربتا. لم الذین ظلموا یعنی منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. لازم بقضاء تسلیم لامرہ. معبود تو محمود ہے, تجھے محمد کا واسطہ. تو اعلیٰ ہے, تجھے علی کا واسطہ. تو احسن ہے, تجھے حسن کا واسطہ. تو قدیم الاحسان ہے, تجھے حسین کا واسطہ. تو فاطر السماوات والارض ہے, تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ. معبود جو بیمار ان کو صحت و شفا فرما, جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار ہیں, جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما, دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. اب اتنی زور سے آمین کہو کہ آپ کی آواز گنبد خضرا کی ہریالی سے ٹکرا جائے. میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جب لب کانپ رہے ہوں, دل ہل رہے ہوں, آنکھوں میں حسین کے نام کے ہیرے ٹپک رہے ہوں, اس وقت دعائیں مانگا کرو, قبول ہوتی ہیں. یا اللہ ان عزاداروں کے اشکوں کا واسطہ جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما. جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما. جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما. دشمن فاطمہ زہرا کو نیست و نابود فرما. اے میرے اللہ, جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس سے ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. غلام علی میں خاص جگہ عنایت فرما. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اے میرے اللہ, دعاؤں میں سے خاص دعا یہ ہے پروردگار کہ جلد از جلد یوسف زہرا امام زمانہ کا ظہور عطا فرما. ان کے امان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما. مومنین سے ایک مرتبہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم, برائے سال ثواب اپنے اپنے تمام خانوادے کے لیے ایک سورہ فاتحہ